امریکہ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تو مرزے نے اصول یہ بنایا کہ اس کو عذاب نہیں کہنا چاہیے، اس سے اسلام کی بدنامی ہوگی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی تکلیف کو عذاب کہنا یہ وقت کے پیغمبر اور نبی کا کام ہوتا ہے، کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی تکلیف کو عذاب کہے۔ تو اس طرح کے کوئی کمنٹس پاس نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو۔ مسلمانوں کی تو بدنامی پہلے ہی بہت زیادہ ہے، ایٹ لیسٹ اسلام کی بدنامی کا خیال رکھتے ہوئے مسلمان اس قسم کے کمنٹس کرنے سے باز آ جائیں، اور کسی بھی چیز کو اللہ کا عذاب کہہ کر خام خواہ دین کی غلط پکچر لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں۔ وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو تو ہی وحی کی تائید کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے، ادروائز جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں محتاط رویہ یہ ہے کہ خواہ وہ کافروں پر آئیں یا مسلمانوں پہ آئیں، اسے آزمائش ہی سمجھنا چاہیے اور اللہ کی طرف سے ایک سگنل سمجھنا چاہیے یاد دہانی کا۔ اسی کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ مرزے نے یہ اصول اس وقت بتایا جب امریکہ کے اس علاقے میں آگ لگی جو ہالی ووڈ کے حوالے سے مشہور ہے۔ یہ جملہ بھی خود مرزے نے ہی اسی ویڈیو کے اندر بولا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جب مسلمانوں کی تکلیف کا ذکر آتا ہے تو اس وقت مرزے کا اصول کیا ہوتا ہے؟ اس وقت مرزے کا اصول یہ بن جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے کافر آبا و اجداد جو منگول تھے، کافر تھے، وہ صوفیوں پر، اولیاء پر، مسلمانوں پر اللہ کا عذاب بن کر مسلط ہوئے تھے۔ ایک انجینئر جس کا نام علی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ جو منگولوں کی اولاد ہے، جنہوں نے جب کافر تھے تو ان کے صوفی اللہ نے عذاب کے طور پہ ان صوفیوں پہ مسلط کیا منگولوں کو۔ جی بالکل، ان کو میں نے پہلے بتایا میں منگول ہوں، منگولوں نے تو سارے صوفی وڈے ہوئے نے جب وہ کافر سن۔ ہمارے آباء و اجداد جب کافر تھے اس وقت تمہارے جعلی بابے اللہ نے ان کے ذریعے پٹوائے، وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے صوفیوں کے اوپر۔ مرزا کے شاگرد انصاف سے بتائیں، کافروں کے علاقے میں آگ لگی، مرزا کہتے ہیں اس کو عذاب نہ کہو، اس سے اسلام کی بدنامی ہوگی، اور عذاب کہنا کسی تکلیف کو یہ وقت کے پیغمبر کا حق ہوتا ہے۔ لیکن جب بات مسلمانوں کے قتل عام کی ہوئی جو منگولوں نے کیا تھا، کافروں نے کیا تھا، وہاں مرزے نے بار بار عذاب کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ اللہ کا عذاب بن کر مسلط ہوئے تھے، کیا اس سے اسلام کی کوئی بدنامی نہیں ہوگی؟ جب مرزا کافر منگولوں کے حملے کو اللہ کا عذاب کہہ رہا تھا، کیا مرزا اس وقت اپنے آپ کو وقت کا پیغمبر سمجھ رہا تھا؟ کیونکہ مرزے کا یہ اصول ہے کہ یہ تعین وقت کا پیغمبر کر سکتا ہے۔ اور ہاں، مارکہ عین جالوت جس میں رکن الدین بیبرس کی قیادت میں مسلمانوں نے منگولوں کی ٹھکائی کی تھی، مرزے نے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ حشاش بشاش ہو کر خوشی کے ساتھ یہ واقعہ تفصیلی طور پر کسی بھی ویڈیو میں ہماری معلومات کے مطابق نہیں سنایا۔ اگر کہیں سنایا ہو تو اس ویڈیو کا مرزے کے شاگرد لنک ہمیں بھیج دیں تاکہ ہم بھی سن سکیں کہ مارکہ عین جالوت کا بھی مرزے نے کبھی تفصیلی تذکرہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کافر آبا پر فخر کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندا کیڑا قرار دیا ہے، اور یہ حدیث مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی مشکات حدیث نمبر 4899 میں موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کافر آبا و اجداد پر فخر کرنے سے باز نہیں آتا، اللہ کے ہاں وہ گندگی میں رہنے والے کیڑے سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے۔ اور مرزے نے کئی ویڈیوز میں اپنے کافر منگول آبا و اجداد پر فخر کیا، اور فخر بھی اس بنیاد پر کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو، اولیاء کو قتل کیا تھا۔ لہٰذا مشکات کی اس صحیح حدیث کے مطابق مرزا گندا کیڑا ہے، بلکہ گندے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہے۔